دوستوں واپس آتے ہیں لندن میں، دوبارہ لندن کی طرف چلتے ہیں. مجھے یاد ہے لگ بھگ 7 برس پہلے 8 برس پہلے میں ایک شخصیت سے ملا یہاں لندن میں، اور مجھے پتا چلا کہ وہ شاعر ہیں اور بہت اچھا شعر کہتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے جب بزم سخن میں پروگرام شروع کیا تو میں جب اسلام چینل اردو کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو مجھے اور کسی شخص کا نام آتا ہی نہیں تھا یہاں لندن میں، اور لوگوں کو میں نہیں پہچانتا تھا زیادہ. تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا حضرت ابھی ایک مجھے پروگرام ملا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے اسلام چینل اردو سے. میری واقفیت نہیں ہے بہت زیادہ شعراء سے، میں زیادہ لوگوں کو یہاں نہیں جانتا کیونکہ میں اپنی مصروفیات کی بنا پر لگ بھگ 10 برس بالکل ادب سے کٹ کے اپنے کاموں میں لگا رہا. انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، بس تم ہر ہفتے کا ایک پروگرام تیار کرو اور میں حاضر ہوں. مجھے یہ بھی اعزاز حاصل رہا کہ میں نے اپنا پہلا پروگرام بھی ان کے ساتھ کیا. اس کے علاوہ برطانیہ میں جتنے بزم سخن کے پروگرامز ہوئے ہیں وہ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور کیوں نہ شامل ہوں، بزم سخن کے یہ تاسیسی رکن ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں. ہمیں انہوں نے چلنا سکھایا، ہمیں لے کے چلے، اور بزم سخن کی ہر محفل کے روئے رواں ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جو پہلا مشاعرہ ہوا تھا اس کے اندر بھی ان کی ہی ساری کوآپریشن شامل تھی اور ان کے توسط سے ہم نے لوگ جمع کیے تھے. تو میں بغیر کسی توقف کے اپنے بہت اچھے دوست بھائی اور پاکستان ویلفیئر سینٹر کے یہاں بھی کرتا دھرتا ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے جو ویلفیئر کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے ایک ایسا کام شروع کیا ہے، وہ کھانا کھلانے کا کام، جو سب سے بڑا کام ہے، جو ہمیں کام کرنا چاہیے، سب سے بڑا کام جو کرنے کا ہے، فری فوڈ کا کام، وہ یہ کر رہے ہیں. اور اس فری فوڈ کے کام میں دنیا جہاں سے لوگ، یعنی کہ موسٹلی اس میں جو ہیں وہ گورے بھی ہوتے ہیں، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، سب آ کے ان کے یہاں کھانا کھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے. ان کو اس بنیاد پر MBE کا خطاب بھی ملا ہے. بہت اچھے میرے دوست ہیں. جناب احسان شاہد چودھری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب احسان شاہد چودھری بھائی. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عباس صابر صاحب کی اجازت سے سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھا الفاظ میرے لیے کہے. یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن میں پارٹ ٹائم شاعر ہوں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فل ٹائم شاعر ہوتے ہیں. میں پارٹ ٹائم شاعر ہوں، اور پارٹ ٹائم کا UK کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب تو پاکستان میں بھی چونکہ اس کا شروع ہو چکا ہے، پارٹ ٹائم لوگ جاب کرتے ہیں. تو پارٹ ٹائم والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی آپ پارٹ ٹائم شاعر ضرور ہوں گے لیکن فل ٹائم عاشق ہیں، یہ مجھے پتا ہے. لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ چونکہ برطانیہ کے اندر جو بالکل ہمارے جو بزرگ تھے یہاں پر، بخش لہل پوری صاحب، ثاقب فاروقی صاحب اور باقی جو بہت سارے لوگ تھے، اعجاز بھائی، ان کے جانے کے بعد ایک خلاصہ تھا. لیکن الحمدللہ یہ جو نا اللہ نے کرم کیا اور بزم سخن کا قیام عمل میں آیا، اور اس کا سہرا جو ہے سہیل بھائی آپ کو جاتا ہے اور پروفیسر صاحب کو جاتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے یہ ایسے ہی چلتے رہے. آمین. اور میں آج 14 اگست کے حوالے سے 2 شعر پیش خدمت ہیں. یا رب میرے وطن کو بچا رہنماؤں سے، یا رب میرے وطن کو بچا رہنماؤں سے، رہزن بنے ہوئے ہیں یہاں رہنما بہت، اور بس ایک بار آ تو کسی بھی لباس میں، بس ایک بار آ تو کسی بھی لباس میں، اترے ہوئے میرے شہر میں جھوٹے خدا بہت. واہ واہ واہ. اور 2 شعر اور سنیے اسی تناظر میں ہیں کہ مایوس آسمان نہیں اب تک زمین سے، کیا کہنے، کیا کہنے. مایوس آسمان نہیں اب تک زمین سے، باطل نے جس کو مارا وہ زندہ دکھائی دے، اور بونوں نے آج مل کے کیا ہے یہ فیصلہ. کیا مصرع. واہ واہ واہ. بونوں نے آج مل کے کیا ہے یہ فیصلہ،
काटो वो सर जो अपने से ऊंचा दिखाई। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। दोनों ने आज मिलके किया है ये फैसला। वाह वाह वाह, बहुत खूब। काटो वो सर जो अपने से ऊंचा दिखाई दे। क्या बात। दोषी और पेश फिर से दरपेश ये सूरत नहीं होने वाली। वाह वाह वाह, फिर से दरपेश ये सूरत नहीं होने वाली। वाह। और अब मुझे कोई मोहब्बत नहीं होने वाली। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये नफी हो रही है सूरत के ताबे की। ये सूरत नहीं होने वाली। अब मुझे कोई मोहब्बत नहीं होने वाली। वाह। अब्बास भाई शेर देखिएगा। इरशाद। तलकते शहर ने सब चालें समझ ली उसकी। वाह। तलकते शहर ने सब चालें समझ ली उसकी। पाक में शहर की इज्जत नहीं होने वाली। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। और अब अगर लौट के आओ भी तो मैं जानता हूँ। वाह वाह वाह। अब अगर लौट के आओ तो मैं जानता हूँ। पहले जैसी मेरी हालत नहीं होगी। क्या बात है, अब अगर लौट के आओ भी तो मैं जानता हूँ। पहले जैसी मेरी हालत नहीं होने वाली। पहले जैसी मेरी हालत नहीं होने वाली। और गजल के चंद शेर हैं जी, फिर आपकी इजाजत से। मुझे पता है कि आप और भी हैं और आप सब कीमती लोग हैं, तो मैं बस ये 4 शेर और सुना कर जाता। मेरी तन्हाई बढ़ाने के लिए आते हैं। बढ़ाने के लिए आते हैं। दोस्त आते हैं तो जाने के लिए आते हैं। वाह। और शुक्रिया। मेरी तन्हाई बढ़ाने के लिए आते हैं। दोस्त आते हैं तो जाने के लिए आते हैं। कैसी सादगी से कह दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। और इन गली कूचों में अब कोई नहीं है अपना। वाह। गली कूचों में अब कोई नहीं अपना। इन गली कूचों में अब कोई नहीं है अपना। हम तो बस कॉल निभाने के लिए आते हैं। हाय वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। और ये दुआ है कोई बर्बाद न होने पाए। ये दुआ है कि कोई बर्बाद न होने पाए। लोग तो जश्न मनाने के लिए आते हैं। वाह, क्या खूबसूरत तंज है भाई, वाह। ये दुआ है कोई बर्बाद न होने पाए। वाह। लोग तो जश्न मनाने के लिए आते हैं। और ये एक तनाज़र है बैक होम का कि तुझसे मिलने के लिए पहले यहाँ आते थे। तुझसे मिलने के लिए पहले यहाँ आते थे और अब दीप जलाने के लिए आते हैं। क्या बात है, कितना दुख है इस शेर में। वाह भाई वाह, क्या बिल्कुल। और ये मकता है कि ये शबो रोज समझ में नहीं आता शाहिद। वाह। ये शबो रोज समझ में नहीं आता शाहिद। किसका एहसान उठाने के लिए आते हैं। ये शबो रोज समझ में नहीं आता। एहसान शाहिद आ गया। उठाने के लिए आते हैं। मेरी तन्हाई बढ़ाने के लिए आते हैं। क्या बात है, क्या बात। दोस्त आते हैं तो जाने के लिए आते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। 2 शेर तरन्नुम से सुना दे, अगर 1-2 शेर तो बड़ा लुत्फ आ जाएगा। महफिल में अभी तक तरन्नुम नहीं आया है। तरन्नुम से चंद अशार की दरखास्त है जनाबे एहसान शाहिद साहब से। वो भूल कर भी मेरी तरफ देखता नहीं। वाह। वो भूल कर भी मेरी तरफ देखता नहीं। वो भूल कर भी मेरी तरफ देखता नहीं। वो भूल कर
بھی میری طرف دیکھتا نہیں، رہتا ہے میرے ساتھ مگر بولتا نہیں، بہت میرے ساتھ مگر بولتا نہیں، کیا کہنا واہ واہ اور خون تک نچوڑ لے گی یہ تنہائی جان من، واہ واہ تک نچوڑ خون لے گی تک تنہائی نچوڑ لے گی یہ تنہائی جان من، آ جا یہاں تو کوئی مجھے جانتا نہیں، آ جا یہاں تو کوئی مجھے جانتا نہیں، اور جس کے لیے زمانے کو دشمن بنا لیا، جس کے لیے زمانے کو دشمن بنا لیا، شاہد وہ شخص اب بھی میرا آشنا ہے میرے دل میں مگر کیا بات ہے، بہت آپ بہت اچھا شعر سنا ہے آپ نے، بہت خوب جناب۔ یہ تھے جناب احسان شاہد صاحب۔ دوستو لندن میں ہی رہتے ہیں اور لندن میں ہی ہم ایک اور شاعر کو دعوت کلام دیتے ہیں۔ آپ بہت عرصے سے لندن میں ایک تنظیم چلا رہے ہیں بزم اردو لندن کے نام سے۔ آپ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ عروض کے بھی ماہر ہیں۔ آپ کا اصل کمال یہ ہے کہ آپ کے پورے خاندان میں ماشاءاللہ لگ بھگ کئی شاعر ہیں جو اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب بھی شاعر تھے، اردو کے پروفیسر تھے، آپ کے بڑے بھائی بھی شاعر ہیں، امریکہ میں ہیں، ابھی ان کی کتاب بھی آ رہی ہے، آپ کے بھتیجے بھی شعر کہتے ہیں، بھانجے بھی شعر کہتے ہیں، ایک پورا گھرانہ ہے۔ ان کی بہن بہت اچھی شاعرہ تھی، بہت اچھا کلام ان کا ہے۔ لندن کے مشاعروں کی جان ہے، بڑی محفلیں یہاں سجاتے ہیں اور ہمارے لیے بڑے اچھے اچھے شعر سناتے ہیں۔ بعض اشعار جب ان کی ہم سنتے ہیں تو ہم ان سے بار بار کہتے ہیں کہ دوبارہ سنائیے۔ آج بھی ہماری کوشش ہوگی۔ ہمارے محترم بزرگ شاعر جناب غالب ماجدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ محترم جناب غالب ماجدی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام خیر صاحب اور تمام حاضرین اور ناظرین حاضرین اور ناظرین، حاضر و ناظر سب ہو گئے یہاں تو۔ اور صدر محفل جناب عباس تابش صاحب، آپ کی اجازت سے بسم اللہ ارشاد۔ ایک شعر پاکستان کے حوالے سے۔ جی جی ارشاد۔ یہ دشت یہ دریا یہ سمندر ہیں کہاں اور، یہ دشت یہ دریا یہ سمندر ہیں کہاں اور، اس ملک سے بڑھ کر ہے کوئی رشک جنا اور، یہ دشت یہ دریا یہ سمندر ہیں کہاں اور، اس ملک سے بڑھ کر ہے کوئی رشک جنا اور ایک قائد اعظم کے مزار پہ میں نے ایک شعر کہا تھا، ایک قطع کہا تھا، جی شاد۔ کوئی مریم کسی عیسیٰ کو چھپائے جیسے، کوئی مریم کسی عیسیٰ کو چھپائے جیسے، کوئی بیوہ سر کو بیوہ کوئی سجدے سے اٹھائے جیسے، کوئی مریم کسی عیسیٰ کو چھپائے جیسے، کوئی سر کو بیوہ کوئی سجدے سے اٹھائے جیسے، چاندنی میں یہ نہاتا ہوا قائد کا مزار، آب کوثر میں کوئی حور نہائے جیسے، چاندنی میں یہ نہاتا ہوا قائد کا مزار، آب کوثر میں کوئی حور نہائے جیسے، اور کچھ مفرد اشعار۔ ہر شخص یہاں قصہ و افسانہ کہے ہے، ہر شخص یہاں قصہ و افسانہ کہے ہے، حق بات کہے ہے تو یہ دیوانہ کہے ہے، کیا بات کیا بات۔ ہر شخص یہاں قصہ و افسانہ کہے ہے، حق بات کہے ہے تو یہ دیوانہ کہے ہے، اور الفاظ کو الجھا کے معمہ نہ کہے ہے، الفاظ کو الجھا کے معمہ نہ کہے ہے، غالب تو کھلی بات فقیرانہ کہے ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ الفاظ کو الجھا کے معمہ نہ کہے ہے، غالب تو کھلی بات فقیرانہ کہے ہے، فقیرانہ کہے ہے۔ اور
جزو کو کل کی طرف دائر میں مائل پایا، جزو کو کل کی طرف دائر میں مائل پایا، گر کے دریا نے سمندر میں ہی ساحل پایا، جزو کو کل کی طرف دائر میں مائل پایا، گر کے دریا نے سمندر میں ہی ساحل پایا۔ اور اسی غزل کا شعر ہے کہ میرے بستر پہ کتابوں کا تھا انبار بہت، میرے بستر پہ کتابوں کا تھا انبار بہت، صبح دم خود کو مگر اور بھی جاہل پایا، میرے بستر پہ کتابوں کا تھا انبار بہت، صبح دم خود کو مگر اور بھی جاہل پایا، اور وصال کر کے محبت کی انتہا نہ کرے، وصال کر کے محبت کی انتہا نہ کرے، خدا کرے کہ وہ آ جائے پر خدا نہ کرے، وصال کر کے محبت کی انتہا نہ کرے، خدا کرے کہ وہ آ جائے پر خدا نہ کرے، ہم مستعار جو سانسیں تو پھر جیا نہ کرے، ہم مستعار جو سانسیں تو پھر جیا نہ کرے، ہوا کی زد پہ جلے یا دیا جلا نہ کرے، بہت اچھے، ہم مستعار جو سانسیں تو پھر جیا نہ کرے، ہوا کی زد پہ جلے یا دیا جلا نہ کرے۔ کیا کہنے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ واہ شاہ۔ بخش دے گا مجھے غفار میرا میرے بعد، واہ بخش دے گا مجھے غفار میرا میرے بعد، مغفرت کی نہ میرے کیجے دعا میرے بعد، بخش دے گا مجھے غفار میرا میرے بعد، مغفرت کی نہ میرے کیجے دعا میرے بعد، اب مجھ پہ آتی ہے مصیبت تو یہی سوچتا ہوں میں، یہ گرہ لگائی میں نے مصرے پہ، مصر طرح پہ، مجھ پہ آتی ہے مصیبت تو یہی سوچتا ہوں میں، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد، مجھ پہ آتی ہے مصیبت تو یہی سوچتا ہوں میں، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد، حسن کا ناز کا عشوے کا بھرم مجھ سے ہے، حسن کا ناز کا عشوے کا بھرم مجھ سے ہے، رنگ لائے گی نہ پھر ایسا ہے نا میرے بعد، حسن کا ناز کا عشوے کا بھرم مجھ سے ہے، رنگ لائے گی نہ پھر ایسا ہے نا میرے بعد، رات دن کون عبادت یوں کرے گا تیری، رات دن کون عبادت یوں کرے گا تیری، ہوگی ایسی نہ تیری حمد و ثنا میرے بعد، ہوگی ایسی نہ کبھی حمد و ثنا میرے بعد، جی ہوگی ایسی نہ کبھی حمد و ثنا میرے بعد، ظلم کرتے ہوئے فرعون نے سوچا تھا یہی، ظلم کرتے ہوئے فرعون نے سوچا تھا یہی، کوئی موسیٰ نہ اٹھائے گا عصا میرے بعد، ظلم کرتے ہوئے فرعون نے سوچا تھا یہی، کوئی موسیٰ نہ اٹھائے گا عصا میرے بعد، اور کچھ میں یاد نہیں، مسئلے جو ہیں چلو مل کے ابھی حل کر لیں، مسئلے جو ہیں چلو مل کے ابھی حل کر لیں، اور الجھے گی تیری زلف دوتا میرے بعد، مسئلے جو ہیں چلو مل کے ابھی حل کر لیں، اور الجھے گی تیری زلف دوتا میرے بعد، اور کوئی جلدی تو نہیں ہے کہ ہے کوئی جلدی، کوئی جلدی تو نہیں ہے کہ ہے کوئی جلدی، ملنے آئے گا کوئی اور بھی کیا میرے بعد، کوئی جلدی تو نہیں ہے، کوئی جلدی تو نہیں ہے کہ ہے کوئی جلدی، ملنے آئے گا کوئی اور بھی کیا میرے بعد، ہو نہ پایا جو یہاں تم سے وہاں ہوگا وصال، ہو نہ پایا جو یہاں تم سے وہاں ہوگا وصال، جلد آئے گی تمہاری بھی قضا میرے بعد، ہو نہ پایا جو یہاں تم سے وہاں ہوگا وصال، جلد آئے گی تمہاری بھی قضا میرے بعد، میں تو آرام سے برزخ میں چلا جاؤں گا، میں تو آرام سے برزخ میں چلا جاؤں گا، لگ نہ پائے گی تمہیں میری ہوا میرے بعد، لگ نہ پائے گی تمہیں میری ہوا میرے بعد، اور مختص کیا کہ تیز آندھی سے بھلا کون لڑے گا غالب، تیز آندھی سے بھلا کون لڑے گا غالب،
راہ میں کون جلائے گا دیا میرے بعد، کیا بات ہے، تیز آندھی سے بھلا کون لڑے گا غالب، راہ میں کون جلائے گا دیا میرے بعد۔ واہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب غالب ماجدی صاحب، بس میں اردو لندن کے روح انجمن ترقی اردو خواتین برطانیہ، یعنی کہ یہ لگ بھگ کوئی 40 برس سے اس تنظیم کو یہاں چلا رہی ہیں۔ اس کے طفیل جہاں بہت سے ایسی ادبی محفلیں ہوئی ہیں، ادبی تقریبات ہوئی ہیں جن میں نامور اور نامی گرامی شعراء شریک ہو چکے ہیں۔ تعارف کراتا چلوں، پہلی ان کی کتاب آئی شاخ حنا کے نام سے، دوسرا شعری مجموعہ تھا کڑے موسموں کی زد پر، تیسرا شعری مجموعہ تھا مجموعہ خیال کی خوشبو، ابھی زیر طبع ہے چوتھا شعری مجموعہ سفر نامہ اور ناول 3 نسلوں کی کہانی۔ یہ سب ان کا بھی چل رہا ہے۔ 13 سال ریسرچ سے وابستگی رہی، 25 سال درس و تدریس سے رہی۔ اردو ادب مطلب بہت کچھ ہے، میں کہنے کو کہہ رہا ہوں کہ بہت کچھ ہے، الفاظ کم ہیں اور چیزیں بہت ساری ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا محترمہ نجمہ عثمان آپا سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ محترمہ نجمہ عثمان صاحب۔ بہت شکریہ سہیل زرار صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، خاص طور سے یوم آزادی کے حوالے سے آپ نے اتنی اچھی محفل منعقد کی، اور اس میں خاص طور پہ احسان شاہد چودھری صاحب نے، مفتی صاحب نے اور طارق دار صاحب نے بہت اچھی تقاریر کی۔ غالباً وہ محفل میں نہیں ہے، صرف شاہد صاحب رہ گئے اس وقت۔ اور پہلی دفعہ میں عباس تابش کی شمولیت میں، ان کی صدارت میں یہ مشاعرہ پڑھ رہی ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ شہباز نیر بھی پہلی دفعہ آئے۔ میں چاہ رہی ہوں کچھ پرانے، ویسے تو میں نظم سنانا چاہ رہی تھی پاکستان کے حوالے سے، پھر کچھ اشعار اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ یہ نظم جو ہے، یہ اس کا عنوان ہے تعبیر کی تلاش۔ جی۔ میں قائد کی خدمت میں لائی ہوں ایک خواب اپنا، میں قائد کی خدمت میں لائی ہوں ایک خواب اپنا، یہ کہتے ہیں نیک اور سچے کسی معتبر شخص کو خواب اپنا سناؤ تو تعبیر اچھی ملے گی۔ یہ کہتے ہیں نیک اور سچے کسی معتبر شخص کو خواب اپنا سناؤ تو تعبیر اچھی ملے گی۔ عجب خواب دیکھا، عجب خواب دیکھا کہ جبر و ستم کی فضا ہولے ہولے فنا ہو رہی ہے، کہ جبر و ستم کی فضا ہولے ہولے فنا ہو رہی ہے، سیاہ کاریوں کی فصیلیں گرا دی گئی ہیں، ستم صد نگوں ہونے والا ہے، خوں رنگ سورج بجھا چاہتا ہے۔ ستم صد نگوں ہونے والا ہے، خوں رنگ سورج بجھا چاہتا ہے۔ یہ کیا میں نے دیکھا، وہ چہرے جو ڈر کی نقابوں میں چھپتے پھرے ہیں عیاں ہو گئے ہیں، وہ چہرے جو ڈر کی نقابوں میں چھپتے پھرے ہیں عیاں ہو گئے ہیں، تحفظ کی بنیاد پھر سے پڑی ہے، مکانوں سے رشتوں کے پہچان کی روشنی پھوٹتی ہے۔ تحفظ کی بنیاد پھر سے پڑی ہے، مکانوں سے رشتوں کے پہچان کی روشنی پھوٹتی ہے، نہ دہشت گری ہے نہ قاتل کا ڈر ہے، محبت میں ڈوبا ہوا ایک نگر ہے۔ کیا بات، نہ دہشت گری ہے نہ قاتل کا ڈر ہے، محبت میں ڈوبا ہوا ایک نگر ہے، مکانوں کے سارے دریچے کھلے ہیں، کھلی کھڑکیوں سے تحفظ کی تازہ ہوا آ رہی ہے۔ مکانوں کے سارے دریچے کھلے ہیں، شکریہ، کھلی کھڑکیوں سے تحفظ کی تازہ ہوا آ رہی ہے۔ میری اپنے قائد سے یہ التجا ہے، دعا کیجئے ہم اسی خواب کو ایک زندہ حقیقت بنا دیں، دعا کیجئے ہم اسی خواب کو ایک زندہ حقیقت بنا دیں، یہ نفرت کے شعلے بجھا کر محبت جگا دیں۔ تصور میں جو آپ کے ملک تھا اس کو جنت بنا دیں، تصور میں جو آپ کے ملک تھا اس کو جنت بنا دیں، کہ پھر اتحاد و یقین اور تنظیم محکم کے سارے اصولوں پہ چلتے ہوئے اپنی اس سرزمین کو گلستان بنا دیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تصور میں جو آپ کے ملک تھا اس کو جنت بنا دیں، کہ پھر اتحاد و یقین اور تنظیم محکم کے سارے اصولوں پہ چلتے ہوئے اپنی اس سرزمین کو گلستان بنا دیں۔
میرے پیارے قائد میں تعبیر کی منتظر ہوں، میرے پیارے قائد میں تعبیر کی منتظر۔ کیا کہنا نظمہ صاحبہ، بہت خوبصورت نظم ہے، بہت شکریہ۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ بہت عمدہ نظم، غزل کے چند اشعار، کیونکہ وقت جو ہے وہ جی جو اشعار یاد آتے جائیں گے۔ شعر ہے کہ میں اپنی خاک سے بچھڑی ہوئی ہوں مدت سے، میں اپنی خاک سے بچھڑی ہوئی ہوں مدت سے، مجھے سپرد ہواؤں کے کر دیا جائے۔ میں اپنی خاک سے بچھڑی ہوئی ہوں مدت سے، مجھے سپرد ہواؤں کے کر دیا جائے، اور یہاں شکستہ تمناؤں کے کھنڈر ہیں کچھ، تو تھوڑی دیر یہاں رک کے رو لیا جائے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے آپ، اور یہ 3 اور اشعار ہیں، یہ میں آپ کو سنا کر اجازت، کیونکہ نظم میں نے آپ کو سنا دی تھی۔ شعر صاحب صدر آپ کی اجازت سے شاہدہ بسم اللہ شعر ہے کہ زخم بھر جائیں گے اور وقت گزر جائے گا، واہ واہ، زخم بھر جائیں گے اور وقت گزر جائے گا، دل آشفتہ مگر تو بھی تو مر جائے گا۔ زخم بھر جائیں گے اور وقت گزر جائے گا، آشفتہ مگر تو بھی تو مر جائے گا۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ اتنی بے مہر فضاؤں میں بھی سوچا کیسے، اتنی بے مہر فضاؤں میں بھی سوچا کیسے، کوئی کاندھے پہ تیرے ہاتھ ہی دھر جائے گا۔ اتنی بے مہر فضاؤں میں بھی سوچا کیسے، کوئی کاندھے پہ تیرے ہاتھ ہی دھر جائے گا۔ اور اسے آپ پاکستان کے تناظر میں شعر کو دیکھ سکتے ہیں کہ کاش وہ زر کی جگہ اس کو سنبھالے رکھیں، کاش وہ زر کی جگہ اس کو سنبھالے رکھیں، جن کے ورثے میں یہ بوڑھا سا شجر جائے گا۔ آپ کا کیا کہنے، بہت خوب، کاش وہ زر کی جگہ اس کو سنبھالے رکھیں، جن کے ورثے میں یہ بوڑھا سا شجر جائے گا۔ اور ایک غزل کے 2 اشعار اور، کیونکہ متفرق اشعار یاد آ رہے ہیں کہ کیونکہ عباس تابش صاحب پہلی دفعہ آئے ہیں، کہ زندگی چھاؤں میں بسر کی ہے، زندگی چھاؤں میں بسر کی ہے، یہ تھکن جانے کس سفر کی ہے، یہ تھکن جانے کس سفر کی ہے، اور کس کو معلوم دکھ کے جنگل میں، کیا مصرع ہے، کس کو معلوم دکھ کے جنگل میں کون سی شاخ کس شجر کی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، پھر پڑھیے گا، آپ دونوں اشعار دوبارہ پڑھ دیجیے گا۔ زندگی چھاؤں میں بسر کی ہے، یہ تھکن جانے کس سفر کی ہے۔ کیا شعر سنا رہی ہیں آپ، بہت شکریہ۔ اور کس کو معلوم دکھ کے جنگل میں کون سی شاخ کس شجر کی ہے، اور سنو یہ خواب سا منظر بکھر بھی سکتا ہے، سہیل کا پسندیدہ شعر، سنو یہ خواب سا منظر بکھر بھی سکتا ہے، اندھیرا شام سے پہلے اتر بھی سکتا ہے۔ یہ شعر 8 سے 80 برس تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ سنو یہ خواب سا منظر بکھر بھی سکتا ہے، اندھیرا شام سے پہلے اتر بھی سکتا ہے، اور جسے ہے ناز بہت دھوپ کی رفاقت پر، جسے ہے ناز بہت دھوپ کی رفاقت پر، وہ شخص اپنے ہی سائے سے ڈر بھی سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔